بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ داتنا کا سبق نمبر 10۔ سب میں ہمارا وائٹ بورڈ چھوٹا ہے اور کھڑے ہو کے پڑھانے میں ذرا تھکاوٹ زیادہ ہوتی ہے، اس لیے بیٹھ کے پڑھا رہا ہوں، اور وائٹ بورڈ اسے کوئی بڑا لیا ہے بیٹھنے والا بھی کوئی نہیں سمجھے تو پھر زیادہ پڑھائیں گے۔ ابھی فی الحال ہم تھوڑا تھوڑا پڑھا رہے تھے، گرمی بھی ہے، پنکھا بند کر کے کمرے میں بیٹھ کے پڑھا رہے ہیں، لوگ پتہ نہیں کیا سمجھتے ہوں گے، کوئی نہیں سمجھے۔ وَيُسَمَّى حَرْفًا لِوُقُوعِهِ فِي الْكَلَامِ حَرْفًا أي طرفًا، ایک جملہ، اِذْ لَيْسَ مَقْصُودًا بِالذَّاتِ دوسرا، مِثْلُ الْمُسْنَدِ وَالْمُسَنَّدِ تیسرا۔ پہلے یہ پڑھتے ہیں جناب، یہ فعل ہے، اندر ضمیر نائب فاعل ہے، حرفاً مفعول بہ ہے، جس فعل کے دو آتے ہیں، جب فعل مجہول آئے گا ایک نائب فاعل ایک مفعول بہ۔ واقع یاقو کے بارے میں قاعدہ ہے، واقع یاقو کے بعد منصوب آئے نا، منصوب کون آئے؟ منصوب آئے تو اس کی دو ترکیبیں ہیں۔ ایک ترکیب ہے کہ وہ حال بنتا ہے، لیکن یہ اس وقت ہے جب نکرا ہو۔ دوسری ہے کہ واقع یاقو کانا کے معنی میں ہوگا اور وہ منصوب خبر ہوگا۔ سنا نہیں آپ نے؟ جی ابھی آپ سمجھیں گے۔ لام جار وقوع مصدر ہے، ہی ضمیر اس کا فاعل مضاف ہے، فی الکلام اس کے متعلق ہے۔ آگے ہے جی حرفاً، یہ منصوب ہے، واقع یاقو یہ مصدر ہے۔ اب دو ترکیبیں، نمبر ایک یہ ضمیر ذوالحال ہے، حرفاً حال۔ دوسری ترکیب یہ کون کے معنی میں ہے، لکون ہی، اب یہ خبر ہے اس کی، لیکن آگے ای سے پہلے مفرد، ای کے بعد مفرد، مبدل منہ بدل۔ جی یہ مبدل منہ ہے، حرف تفصیل یہ بدل، مبدل منہ بدل مل کے اس کی خبر کیا لو یا اس سے حال۔ اگر خبر بناؤ گے میرے خیال میں بہتر لکھا ہوا ہے کہ خبر ہے، کون مصدر یعنی وقوع کون کے معنی میں، اپنے اسم مضاف ہے متعلق اور خبر سے مل کے مجرور جار میں مل کے یسمى کے متعلق جملہ پھر یہ خبریہ۔ یہ جناب اذ تعلیلیہ ہے، ترکیب میں کچھ نہیں بنتا۔ لیس فعل ناقص ہوا ضمیر اسم مقصودا صیغہ سے تو ہوا نائب فاعل بالذات متعلق، یہ خبر ہے لیسا کی جملہ فعلیہ خبریہ۔ مثل مضاف مسند والمسند مضاف مضاف الیہ مل کے اس کی مضاف ہے، مضاف یہ مضاف ہے، مطلوب مطلوب مل کے مضاف ہے، اور ہوا کی خبر مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ۔ جتنا میں نے پڑھا یہاں تک، اس کے اندر سب سے پہلے یہ ہے کہ یہ بتائیں حرف کا نام حرف کیوں، حرف کی وجہ تسمیہ۔ آگے یہ بارہ سوال کا جواب ہے، یہ بھی سوال کا جواب ہے، سن رہے ہیں جی؟ حرف کا نام حرف کیوں، زبانی پڑھا رہا ہوں۔ حرف کا معنی ہے کنارہ، کیا؟ لفظ حرف، حرفا، حرف اس کا معنی ہے کنارہ ہو گیا۔ اب جو حرف ہوتا ہے میلا وغیرہ وغیرہ وہ کنارے میں واقع ہوتا ہے، اس لیے حرف کا نام کیا رکھا؟ حرف۔ آپ نے سنا ہی نہیں۔ بھائی جان عرب والے ایسا کرتے ہیں کہ شے کا نام، نام کا معنی، وہ معنی پھر ثابت کرتے شے میں ہے، یہ ہے من وغیرہ وغیرہ، من الہ وغیرہ وغیرہ، حتی وغیرہ وغیرہ، اس کا نام ہے حرف، اس کا معنی ہے کنارہ، اور یہ کنارے میں واقع ہوتے ہیں، اس لیے حرف کا نام کیا رکھا جاتا ہے؟ حرف حرف حرف، کیونکہ حرف کا معنی کنارہ، اور جو حرف ہوتا ہے وہ کہاں ہوتا ہے؟ کنارے۔ جی یہ ہو گیا وجہ تسمیہ۔ سوال زید فی الدار، کیا پڑھا؟ اريد ان تضرب، ضربت بالخاشبہ، یہ میں نے تین مثالیں پڑھی، تینوں میں حرف تو درمیان میں آؤ، زید فی الدار، یہ فی الدار، زید فی الدار، یہ تو کنارے میں ہے نہیں، یہ تو درمیان میں ہے۔ تم کہتے ہو حرف کنارے میں ہوتا ہے، ہم تمہیں کوتر سو مثال دکھا سکتے ہیں کہ جہاں حرف درمیان میں آیا ہوا ہے۔ اب کوئی بندہ پوچھے گا یہ کوتر سو کیا ہوتا ہے، کہتے ہیں کوتر سو لمبا نہیں ہوتا، چھوٹا ہی ہوتا ہے، کوئی نہیں سمجھے، کوتر سو پنجابی میں کہتے ہیں، ٹائم تھوڑا ہے۔ حرف کا نام حرف کیوں، حرف کا معنی کنارہ، اور حرف کنارے میں واقع ہوتا ہے، اسی لیے حرف۔ سوال زید فی الدار، یہ تو درمیان میں ہے، جواب کنارے میں واقع ہونے سے مراد ہے حرف مقصود بذات نہیں ہوتا، حرف مقصود جو چیز مقصود بذات نہ ہو پاویں پاس ہو وہ کنارے میں ہے۔ استاد جب کسی شاگرد سے ناراض ہو جائے پڑھاتے پڑھاتے، وہ استاد کے سامنے بھی شاگرد بیٹھا ہو، جب یہ ہے اس سے ناراض دیکھے گا ہی نہیں، جب دیکھے گا نہیں وہ سمجھے گا میں کنارے میں ہوں۔ کوئی نہیں سمجھ آئی؟ تو جو بھائی مقصود بھی ذات نہ ہو وہ کہاں ہوتا ہے؟ جب ہر مقصود بھی ذات نہیں ہے، درمیان میں ہونے کے باوجود کنارے میں ہے۔ اچھا سوال
مقصود بذات کون ہے؟ انا مقصود بذات مسل کی مثال ہے کہ مسند بھی ہے مسل ہے، یہ ہے مقصود بذات جی۔ میں نے جہاں تک ترکیب کی ہم زیادہ اکھاں میں کوئی نیند آڑی بیچارے توجہ ہے، تو جو سویر دا پڑھ پڑھ کے بیچارہ تھکیا ہوا ہے تو میں پڑھا پڑھا کے تھکیا پیا، توجہ ہے، فٹ کرنے لگے۔ وَيُسَمَّا وہ ادھر اور اندر ضمیر ہے جس کا مرجع حرف ہے، حرف کا نام حرف رکھا جاتا ہے، حرف کے آئے تو ہاں سنے آنے اندر جڑی ضمیر ہے وہ دا مرجع حرف ہے، لیکن حرف کی ذات وہ مین وغیرہ وغیرہ آئے آئے وہ اندر جو ضمیر ہے نا اس کا مرجع لفظ حرف نہیں، وہ حرف جس میں سچا آتا ہے وہ مین وغیرہ، اس کا نام حرف رکھا جاتا ہے۔ اس مین وغیرہ جو حرف ہے اس کے کلام میں حرف یعنی کنارے میں واقع ہونے کی سوال وہ تو درمیان میں بھی آتا ہے، جواب کیونکہ کیا کہا وہ حرف مقصود بذات نہیں ہے، جب نہیں ہے تو درمیان میں نہیں کنارے میں ہے۔ سوال مقصود بذات کون؟ جواب وہ مقصود بذات ہوا وہ مقصود بذات وہ مسل کی مثال ہے جی۔ آگے جاؤ فاصلون الکلام لفظ تضمن کلمتین بالاسناد ایک جملہ والاسناد نسبت احدى الكلمتين الى الاخرى بحيث تفيد المخاطب فائدة دوسرا جملہ یسیع السکوت علیہ تیسرا نحو زید قال کامل چوتھا ويسمى جملہ پانچواں، یعنی آگے پانچ جملے فصل سے پہلے ھذا ترکیب ہو گئی۔ الکلام معرفہ لفظ نکرہ مبتدا خبر لفظ آگے کے لیے موصول تضمن فعل و فاعل کلمتین مفعول بھی بالاسناد بظاہر ترکیب جو کرنے لگاؤ تضمانہ کے متعلق، لیکن جب آپ بڑے ہوں گے جامی بنیں گے تو پھر اس کا مفعول مطلق بنائیں گے، لیکن ابھی چھوٹے ہیں تو وہ ترکیب کریں گے جو نظر آ رہی ہے، میں نے کہہ دیا ہوا۔ اور یہ اپنے فاعل متعلق مفعول بھی سے مل کے صفت پھر خبر جملہ اس میں والی سناد مبتدا نسبت آگے مضاف احدى آگے مضاف الکلمتین اس کا مضاف ہے، پھر مضاف مل کے اس کا مضاف ہے الی الاخرى یہ جار نسبت کے متعلق باجار ہے مضاف تفید فعل اگے در ضمیر ہی فاعل مخاطب مفعول بھی فائدۃ تمسوس سے مل کے مفعول مطلق تفید ہوگا، یہ اپنے فاعل ہی مفعول بھی مفعول مطلق سے مل کے حیث کا مضاف ہے، پھر مجرور جار جو مل کے یہ بھی نسبت کے متعلق نسبت اپنے مضاف ہے اور دونوں متعلقوں سے مل کے خبر آپ نے سنا نہیں۔ یسیح السکوت علیہا اس سے پہلے نکال ہی یا مبتدا اور یسیح السکوت علیہا سکوت کے متعلق اور یہ فاعل اور پھر یہ خبر ہی یا نحو مضاف زید قائم مراد المطلوب ہے قام سے مراد مطلوب نام کا مضاف ہے یسمى جملتن یسمى حرفا آپ نے سنا نہیں جی۔ اب ہم پڑھنے لگے ہیں فصل ان کے آگے، اس میں سب سے پہلے ہم پڑھنے لگے جی کلام کی تعریف، کس کی؟ کلام کی تعریف جی۔ کلام کی تعریف کے لیے پہلے ہے جی کلام لفظ ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ لفظ ایسا ہوتا ہے تضمن کلمتین جو دو کلموں کو شامل ہو، کلموں کو شامل ہو، دو کو کم از کم دو کلموں کو شامل ہو بالاسناد اسناد کی وجہ سے۔ تین چیزیں ہیں، نمبر ایک لفظ، نمبر دو تضمن کلمتین، نمبر تین بالاسناد ایسا لفظ ہے جو دو کلموں کو شامل ہو اسناد کی وجہ سے جی۔ یاد نہیں ہوا؟ اب آپ سوچ رہے ہوں گے لفظ تو ہو گیا دو کلمے بھی ہو گئے، اسناد کیا ہے؟ تو اس نے خود بتا دیا اسناد کیا ہے۔ لفظ ایسا لفظ ہے، لفظ کس کو کہتے ہیں؟ جو منہ سے نکلے۔ کلام ایسا جو دو کلموں کو شامل ہو، جس میں کتنے کلمے ہو؟ تو کلمہ کس کو کہتے ہیں؟ لفظ وضع لمعنی مفرد، اے دو کلمے ہوں لفظ وضع لمعنی وہ دو کلمے ہوں، دو لفظ وضع لمعنی مفرد یہ دو ہو دو اور ہوں بالاسناد اسناد کی وجہ سے۔ اچھا اسناد کیا ہوتا ہے؟ اسناد دو کلموں میں سے ایک کی دوسرے کی طرف نسبت کرنا، دو کلموں میں سے یہ دو ہے جی، ایک کی دوسرے کی طرف نسبت کرنا اس حیثیت سے کرنا کہ وہ جو نسبت ہے مخاطب کو فائدہ تامہ دے، مخاطب کو سوال ہوا فائدہ تامہ کیا ہوتا ہے؟ جواب فائدہ تامہ وہ ہوتا ہے جس فائدے پہ سکوت صحیح ہو۔ سکوت کس کا؟ یہ بھی کہہ سکتے ہیں متکلم کا سکوت صحیح ہو، متکلم کا کہ منہ سے مسئلہ پورے ہو گئے، اور یہ بھی ہو کہ اگلے کا سکوت صحیح ہو کہ وہ اگلا کوئی اور شاید طلب نہ کرے جو اس جملے کے لیے چاہیے تو وہ پوری ہوگی۔ جو کچھ سمجھ بھی آئی؟ مثال جملے کی مثال، جہاں جملہ ہوگا وہاں دو کلمے ہو گئے، جہاں دو کلمے ہو گئے
اور جملہ ہوگا وہاں اسناد بھی ہوگا. جہاں جملہ وہ لفظ ہوگا دو کلمے ہوں گے اسناد ہوگا تین چیزیں ہوں گی. زید قائم یہ جملہ ہے جی اس کے اندر دو کلمے ہیں جی پھر اسناد بھی ہے جی. زید قائم کتنے کلمے ہیں؟ زید ایک قائم دو اور درمیان میں اسناد ہے. کیوں؟ قائم کی زید کر نسبت ہے اس طرح کی کہ یہ مخاطب کو کیا دے رہی؟ فائدہ تاما کہ اس کے سکون سے زید کھڑا ہے. بس بات سمجھ ہوگی. قام زید میں بھی دو کلمے ہیں اسناد بھی ہے. آخری بات وَيُسَمَّى جملہ ہمارا ایک سبق بھی پڑھا ہوا یوٹیوب پہ کہ کلام اور جملے میں نسبت، لیکن ہدایتوں والے نے کہہ دیا جی کلام کا نام جملہ رکھا جاتا ہے. ساتھ ہونا چاہیے ایضاً بھی. کیا ہونا چاہیے؟ تو یہ کہنا چاہتا ہے کلام اور جملہ ایک ہی ہے. اکثر راویوں کے نزدیک یہ دونوں ایک ہی ہے. کون کون؟ جامی میں جا کے ہم پڑھاتے ہیں کہ کچھ لوگوں کے ہاں فرق ہے. کہاں پڑھاتے ہیں؟ ہدایتوں میں نہیں بچوں کو پڑھاتے. آپ ہدایتوں والے جامی والے نہیں. فٹ کرنے لگے جی. یہ تیسری فصل ہے. کیا یہ کلام ایسا لفظ ہے جو دو کلموں کو شامل اسناد کی وجہ اور اسناد دو کلموں میں سے ایک کی دوسرے میں نسبت کرنا ہے اس حیثیت سے کہ وہ نسبت مخاطب کو فائدہ ہی یا وہ فائدہ تاما وہ فائدہ وہ ہے جس پر سکوت سے کلام کی مثال زید قائم کاغذ زید کی مثال میں اور کلام کا نام جملہ رکھا جاتا ہے. انشاءاللہ آگے پھر پڑھیں گے.